علمی پوائنٹ نمبر 1، میرے بھائیوں، آج سے 2 سال قبل ہمارے جہلم شہر کے ایک بھائی ہیں، عماد الدین ان کا نام ہے، جو بند مقدہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، تبلیغی جماعت کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور ایک مسجد کے اندر وہ خطیب بھی ہیں اس وقت۔ وہ ساؤتھ افریقہ کی جماعت کے اندر گئے ہوئے تھے، واپسی پر عید سے 1 یا 2 دن پہلے، چھوٹی عید سے پہلے، وہ مجھے آ کے گھر ملے اور مجھے کہنے لگے جی میرے پاس ایک امانت ہے آپ کے حوالے سے، وہ میں آپ تک پہنچانے آیا ہوں کہ مولانا طارق جمیل حفظہ اللہ تعالی نے آپ کے لیے سلام ارسال کیا ہے اور بڑی دعائیں دی ہیں، اور انہوں نے جب میں نے ان کو بتایا کہ میں جہلم سے ہوں تو انہوں نے آپ کے بارے میں پوچھا کہ یار وہ انجینئر جہلم میں ہی ہوتا ہے، میں نے اسے کبھی ملنے کے لیے آنا ہے، مجھے شوق ہے کہ میں اس سے ملاقات کروں، میں نے اس کی کئی ایک ویڈیوز دیکھی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا کہ 2 سال پہلے کی بات ہے، عماد الدین میرے پاس آیا، میرے گھر آیا اور مجھے کہا کہ مولانا طارق جمیل صاحب ملنا چاہتے ہیں، وہ جہلم آنا چاہتے ہیں۔ آپ کو سن کے ذرا برابر بھی شک نہیں گزرا ہوگا کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، حالانکہ جتنی اس نے باتیں کی وہ ساری جھوٹی ہے۔ عماد الدین نہیں، اس کا نام ہے عماد الاسلام۔ اس نے مجھے خود کال کی اور کہا کہ میں ویڈیو بنا کر اب دنیا کو دکھاؤں گا کہ کتنا بڑا جھوٹا اور مکار ہے، میں اس کے گھر نہیں گیا۔ وہ کہتا ہے نہ میں نے اسے کہا ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے وہ کیا وضاحت کر رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں ویڈیو بھیجوں گا، لیکن وہ ویڈیو ابھی وہ بنا نہیں پائے، فی الحال انہوں نے آڈیو بھیجی ہے، انہوں نے موقع ملا تو ویڈیو بھی بھیجیں گے۔ تو دیکھیے وہ آڈیو میں وہ کیا کہتے ہیں۔ یہ ہے عماد الاسلام صاحب۔ محترم بھائیو بہنوں، دین کی جو ابتدا ہے اور جو دین کی انتہا ہے، ایک نماز ہے، بنیاد اور انتہا اچھے اخلاق ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اچھے اخلاق اپنانے کی توفیق دے، سچ بات کہنے کی، سننے سنانے کی توفیق دے۔ تو ایک وضاحت کرنا تھی ہمارے دوست کی طرف سے کہ پوری دنیا کے تقریباً ہر مکاتب فکر کے عالم نے مجھے کنٹیکٹ کیا اور انہوں نے کہا جی آپ بتائیں حقیقت کیا ہے۔ تو میں نے کہا جی حقیقت یہی ہے کہ ہمارے مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے ہمارے ایک عالم دین ہیں، ان کو فون کیا تھا بھائی مرزا علی صاحب کے بارے میں کہ انبیاء علیہ السلام، صحابہ علیہ رضوان کے بارے میں تھوڑی سی بات احتیاط سے کیا کریں۔ اور میں نے پھر یہ کیا کہ 2 سال قبل کی بات ہے، میں نے پھر بھائی علی مرزا صاحب کو فون کیا، جا تو نہیں سکا، وقت نہ مل سکا کہ مولانا طارق صاحب آپ کو سلام کہہ رہے ہیں، تاکہ نرمی پیدا ہو، محبتیں ہوں، الفتیں ہوں، قربتیں پیدا ہوں۔ تو اس کے لیے میں یہ وضاحت کر رہا ہوں۔ تو اور مولانا طارق صاحب نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ میں ملنا چاہ رہا ہوں، تو جیسے بھائی کہہ رہے تھے، تو اس کے لیے میرے محترم بھائی دوستو یہ میری طرف سے وضاحت ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ وہ محبت دیں، الفتیں دیں، اور میرا سلام کرنے کا مقصود یہی تھا کہ نرمی پیدا ہو تاکہ ملاقاتیں ہوں۔ تو میری طرف سے یہ وضاحت ہے، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین، اچھے اخلاق، بھائیوں سے بہنوں سے گزارش کروں گا تبلیغ میں وقت لگائیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو پوری دنیا تک پہنچائیں، بہت بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو آپ نے وضاحت سنی۔ عماد الاسلام کہتا ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے جہلم میں ایک عالم سے کہا کہ ان کو سمجھائیں، صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں جو باتیں کرتا ہے انہیں سمجھائیں۔ تو میں نے نرمی پیدا ہونے کے لیے اور صلح کے لیے کہا کہ آپ کو سلام کہہ رہے ہیں۔ میں اس کے گھر نہیں گیا اور کہا کہ آپ کو سلام کہہ رہے، صرف اتنی بات ہوئی ہے، اور میں نے اگلی بات کی نہیں کہ وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، وہ آپ کو پسند کرتے ہیں، آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔
सिर्फ सुलह के लिए मैंने अपनी तरफ से उन्हें सलाम कहा। मौलाना तारिक जमील साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की। इसने अपनी पब्लिसिटी के लिए कितना जोर दिया कि वो मुझसे मिलना चाहते हैं, वीडियोस देखना चाहते हैं, और जब वो कहते हैं कि जब मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, उसको टिक करता हूँ, उसको देखता हूँ, आप तहकीकी बातें करते हैं। जिस तरह इस वीडियो में आगे उसने बातें की, आप हैरान होंगे कि इस सदी का सबसे बड़ा झूठा और मक्कार है कि जिस आदमी का नाम ले रहे वो वजाहत कर रहा है कि भाई मैं इसके घर नहीं गया, और ना ही मैंने इसे कहा है कि मौलाना तारिक जमील साहब आपसे मिलना चाहते हैं। मौलाना तारिक जमील साहब से मिले ना मिले हमें इससे गर्ज नहीं है। हम आवाम को ये बताना चाहते हैं कि ये एक वाक़े पर कितना झूठ बोल रहा है। तो ये शख्स हदीस पर भी झूठ बोलता है, कुरान पाक पर झूठ बोलता है, सहाबा कराम रिदवान पर झूठ बोलता है। तो झूठा जो आदमी है उसकी हदीस भी नहीं सुनी जाती। मुहद्दिसीन उस झूठे आदमी से हदीस नहीं लेते। तो इस झूठे आदमी से लोग हदीस सुन रहे होते हैं, क्योंकि जो झूठा होता है, झूठे वाकयात बयान करता है इस तरह के, वो हदीस पर भी झूठ बोलता है। मैंने अपने वीडियोस में दिखाया है, अवाम को दिखाया कि कितना बड़ा झूठा कुरान पर झूठ बोलता है, हदीस पर झूठ बोलता है, सहाबा कराम रिदवान पर झूठ बोलता है, और इससे कितना बुग़्ज़ है औलिया कराम से। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हदीस कुदसी है बुखारी शरीफ 6502 में हदीस है, अल्लाह फरमाता है, मन आदाली वलियन फकद आज़नतु बिल हर्ब, जिसने मेरे किसी वली से अदावत रखी उससे मेरा ऐलान जंग है। इस झूठे मक्कार का नारा है कि ना मैं बाबी ना मैं वाबी, यानी बाबो यानी औलिया कराम को मैं मानने वाला नहीं हूँ। और अल्लाह फरमाता है जो मेरे वलियों से अदावत रखी उससे मेरा ऐलान जंग है। और अल्लाह फरमाता है इन प्यारों के साथ हो जाओ, वकूनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ रहो। और ये कहता है मैं बाबी न वाबी। तो ये औलिया कराम का दुश्मन है और इस सदी का सबसे बड़ा झूठा और मक्कार है। और इस छोटे वाक्य को किस तरह इसने पेश किया कि मेरे घर में आए और मुझे कहा कि वो सलाम कह रहे हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं, जेल में आना चाहते हैं। तो दोस्तों आपको मालूम हो गया असल वजाहत क्या है, असल बात क्या है। इसने सिर्फ अपनी पब्लिसिटी के लिए सारा काम किया, और किस तरह मौलाना तारिक जमील साहब इसने झूठ बांधे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।